फिल्म शुरू होती है एक टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। इस शिप पर फ्रेंड नाम का वेदर ऑफिसर होता है। वो लोग समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं। फ्रेंड को इस आइलैंड पर मौसम का हाल पता करने के लिए भेजा गया था। फ्रेंड को मौसम का डाटा इकट्ठा करने के लिए वहाँ एक साल तक रुकना था। फ्रेंड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। वहाँ बस एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था। इससे पहले भी यहाँ एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने एक साल वहाँ रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया था। अब फ्रेंड यहाँ रहेगा और पुराना ऑफिसर वापस चला जाएगा। हैरत की बात यह थी कि यहाँ कोई ऑफिसर नहीं था और सारा सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर वो लाइट हाउस की तरफ गए कि शायद वहाँ कोई मौजूद हो। पूरा लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था। वो दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए फ्रेंड ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर आकर उन्हें ग्रूनर नाम का एक आदमी मिला। उन्होंने ग्रूनर से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो समंदर की तरफ गया, लेकिन दोबारा कभी वापस नहीं आया। ये बातें सुनने के बाद ऑफिसर ने फ्रेंड को वापस आने की ऑफर की, लेकिन फ्रेंड यहीं रुकने का फैसला करता है। ऑफिसर उसे अपनी हिफाजत के लिए गन देता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। फ्रेंड घर को सेट करता है और रात को ड्रॉअर से एक डायरी निकालता है जो शायद पुराने वेदर ऑफिसर की थी। किसी की डायरी पढ़ना बुरी बात है, लेकिन फ्रेंड को शायद कोई एक्टिविटी चाहिए थी। वो इस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें अजीबो गरीब किस्म के जानवरों की तस्वीरें बनी होती हैं। इसी डायरी में उसे पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी मिलती है। वो डायरी पढ़ते पढ़ते सो गया। अगली सुबह हमारा मेहनती हीरो मौसम का डाटा इकट्ठा करने के लिए काम पर लग गया। यहाँ वो एक सर्कल में जुड़े हुए पत्थर और उनके दरमियान शेल्स देखता है। फ्रेंड समझता है कि ये सब ग्रूनर ने किया होगा और अपने काम पर लग गया। काम के दौरान उसने जब दूरबीन से देखा तो उसे ग्रूनर के साथ कोई और भी दिखाई दिया। रात को फ्रेंड अपने काम में बिजी था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि ये ग्रूनर है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो हाथ में लैंप लेकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। फिर दरवाजे के नीचे से किसी क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड डर कर बेसमेंट में छुप गया। वो वहाँ एक छोटी सी दरार से बाहर देखने लगा। उसने भी फ्रेंड को यहाँ से देख लिया। फ्रेंड ने चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। क्रिएचर भाग गई और फ्रेंड ने रात यहीं डरते डरते गुजारी। उसे समझ आ गई कि डायरी में इसी क्रिएचर की तस्वीरें बनी हुई थीं। अगली सुबह जब वो घर से बाहर आया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो समंदर की तरफ जा रहे थे। उसे पता चल गया कि लाइट हाउस पर नोकीली लकड़ियां क्यों लगी हैं। अगर वो घर में रहेगा तो वो क्रिएचर्स उसे मार सकती हैं। वो लाइट हाउस की तरफ गया और चिल्लाने लगा कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन ग्रूनर एक सख्त दिल इंसान था। उसने फ्रेंड की बिल्कुल भी मदद ना की और उसे वहां से भगा दिया। अब उसे खुद ही कुछ करना था। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया और साथ ही साथ एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पर काम भी करना शुरू कर दिया। उसने बाहर किताबें रखी और उन पर तेल छिड़क दिया ताकि क्रिएचर्स को आग से डराकर भगा सके। इतना अक्लमंद हीरो मैंने पहली बार देखा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि घर लकड़ी का है और वो खुद भी जलकर मर सकता है। घर में उसे एक पुरानी गन और ढेर सारी गोलियां भी मिल गईं। जब रात हुई तो हमारा बहादुर हीरो हाथ में गन पकड़कर डर कर बैठा था। उसने उठकर बाहर देखा तो वो और भी डर गया। वहां एक नहीं बल्कि ढेर सारे क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो सब इकट्ठे होकर घर का दरवाजा तोड़ने लगे और फ्रेंड ने गन चला दी, लेकिन इस सारी फौज का एक बंदूक और चंद गोलियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर फ्रेंड ने उसी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया और बाहर पड़ी किताबों पर आग लगा दी, जिससे वो सब डरकर भाग गए। आग पूरे घर को जलाने लगी तो वो खुद को एक कपड़े में लपेटकर बाहर भाग गया। बाहर वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी वहां बारिश होने लगी। गन चलाने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। रात भर बारिश के बावजूद पूरा घर जल चुका था। वो अपनी गन लेकर लाइट हाउस में जाने का प्लान बनाता है और एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर ग्रूनर के बाहर आने का इंतजार करता है। जब ग्रूनर पानी भरने बाहर आता है और फ्रेंड गन पकड़कर पत्थर के पीछे छुपा होता है तो एक अजीब सी क्रिएचर उस पर अटैक कर देती है। फ्रेंड इस पर गन खड़ी कर लेता है तो ग्रूनर वहां आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ये उसकी पालतू है। फ्रेंड शर्त रहता है कि अगर उसे जिंदा रखना चाहते हो तो मुझे लाइट हाउस में जाने दो। ग्रूनर मान गया। वो दोनों बचा हुआ खाना और गन पाउडर लेकर लाइट हाउस में गए। रात को फ्रेंड वहीं सो गया और जब सुबह उठा तो वो क्रिएचर उसका हाथ चाट रही थी और उसके चाटने की वजह से उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। फ्रेंड इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन ग्रूनर ये सब नहीं चाहता था। ग्रूनर की यही दुनिया थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो इस आइलैंड पर एक किंग था।
فرینڈ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کریچر گرونر کی پالتو کیسے بنی۔ گرونر بتاتا ہے کہ یہ ایک فشنگ نیٹ میں پھنس گئی تھی اور گرونر نے اس کی جان بچائی تھی۔ تب یہ چھوٹی تھی، تب سے یہ گرونر کی ہر بات ماننے لگی اور اس کی پالتو بن گئی۔ گرونر ایک سخت انسان تھا، وہ اس پر ظلم بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کریچر نے گرونر پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن گرونر نے اس سے سخت سزا دی اور اس کے بعد سے وہ خود کو گرونر کا غلام سمجھنے لگی۔ گرونر اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی تھا۔ یہ بندہ اتنا شدید سنگل ہے کہ اس نے ایک ڈیفرنٹ سپیشیز کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیا۔ ہر رات وہ کریچر سمندر سے باہر اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنی اس ساتھی کو چھڑا سکیں۔ وہ دن میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ روشنی سے ان کی سکن جل جاتی ہے۔ فرینڈ اس آئی لینڈ سے جانا چاہتا تھا۔ رات ہونے لگی تو گرونر نے فرینڈ سے کہا کہ گن لے کر ریڈی ہو جاؤ۔ سمندر سے کریچرز باہر آنے لگے۔ گرونر ان پر فائر کرتا رہا لیکن فرینڈ ڈر گیا اور لائٹ ہاؤس کے اندر جا کر بے ہوش ہو گیا، جبکہ گرونر اکیلا ان سے لڑتا رہا۔ اگلے دن غصے میں گرونر نے فرینڈ پر پانی پھینکا اور کہا اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ان کریچر سے لڑنا ہوگا، تمہیں پانی لانا ہوگا، لائٹ ہاؤس کے کام کرنا ہوں گے، رات کو ان سے لڑنا بھی ہوگا۔ اس کے بعد فرینڈ گرونر کے سارے کام کرنے لگا۔ اسے اندر ہی اندر گرونر کا اس کریچر کے ساتھ رویہ برا لگنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بندہ بھی شدید سنگل ہے اور اسے بھی یہ کریچر اچھی لگنے لگی۔ رات کو پھر سے کریچر سمندر سے نکل کر آئیں۔ فرینڈ ان سے لڑنے لگا کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ گرونر خاموشی سے اندر آ جاتا ہے اور فرینڈ کو ان سے لڑنے کے لیے باہر چھوڑ کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ فرینڈ رات بھر ان سے لڑتا رہتا ہے۔ اب وہ رات کو کریچر سے لڑتا اور دن میں گرونر کے کام کرتا۔ اس نے اس کریچر کا نام انیریس رکھ دیا۔ کریچرز نے وہاں آنا چھوڑ دیا تو فرینڈ کو لگا کہ شاید خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن گرونر نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنا نمبر بڑھا رہے ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔ اب وہ بے فکری سے رات کو چیس کھیل رہے تھے۔ وہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ جلانا بھول گئے۔ کریچرز نے ان پر اٹیک کر دیا۔ وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ دونوں مل کر بھی ان سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ وہ ان سے بچتے بچاتے لائٹ ہاؤس کے ٹاپ پر پہنچے، لیکن ایک کریچر نے گرونر کی ٹانگ پر کاٹ لیا تھا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ اتنے میں صبح ہو گئی اور سورج کی پہلی کرن آتے ہی وہ سب واپس سمندر میں چلے گئے۔ اگلے دن فرینڈ نے سمندر میں ایک جہاز دیکھا۔ وہ اندر سے گن لا کر فائر کرنے لگا تاکہ اس شپ کو روک سکے، لیکن گرونر اسے روک دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فرینڈ وہاں سے جائے۔ اناریس اس پر اٹیک بھی کرتی ہے۔ یہ آئی لینڈ ہی گرونر کی پوری دنیا تھی۔ اتنے وقت بعد اسے کوئی بات کرنے کے لیے ملا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے جائے۔ وہ شپ چلی گئی۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے۔ گرونر اناریس کو مارتا ہے۔ یہ اس کی غلطی کی سزا تھی۔ فرینڈ اسے ایک چھوٹی ٹوئے بوٹ گفٹ کرتا ہے جو وہ کسی مچھلی کی ہڈی سے بناتا ہے۔ اناریس یہ دیکھ کر اسے وہاں پڑی ایک اصلی بوٹ کے پاس لے جاتی ہے۔ فرینڈ اس بوٹ کے بارے میں گرونر سے بات کرتا ہے تو گرونر کو پہلے سے ہی اس بوٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ اس آئی لینڈ پر اس بوٹ پر اپنی جان بچانے آئے تھے، لیکن کریچرز نے ان سب کو مار دیا۔ وہ شپ میں گولہ بارود لے جا رہے تھے، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے شپ ڈوب گئی۔ ان کے پاس ایک ڈائیونگ سوٹ جیسا کچھ تھا۔ فرینڈ نے آئیڈیا دیا کہ اگر وہ اس سوٹ کو پہن کر سمندر کے اس حصے میں جائیں تو انہیں ڈائنامائٹ مل سکتا ہے، پر گرونر انکار کر دیتا ہے۔ فرینڈ اور اناریس قریب آنے لگے تھے، لیکن گرونر نے یہ سب دیکھ لیا۔ اب وہ فرینڈ کا بھی دشمن بن گیا۔ اگلے دن وہ فرینڈ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سوٹ پہن کر پانی میں جاؤ گے اور آر ڈی ایکس لاؤ گے۔ گرونر کا پلان یہ تھا کہ فرینڈ آر ڈی ایکس لائے گا اور گرونر اسے پانی میں ہی چھوڑ کر آ جائے گا۔ اس طرح وہ راستے سے بھی ہٹ جائے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ فرینڈ ڈائیونگ سوٹ پہن کر نیچے گیا اور اسے وہاں کچھ باکسز مل گئے۔ اسی وقت اس کے سامنے کچھ کریچرز آ گئے اور فرینڈ ان کے ڈر سے نیچے گر گیا۔ سوٹ بھاری تھا اس لیے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کریچر صرف 2 چھوٹے بچے تھے۔ فرینڈ اپنا ڈائیونگ سوٹ وہیں چھوڑ کر اوپر چلا جاتا ہے۔ انہیں ڈائنامائٹ مل گیا اور وہ دونوں کام پر لگ گئے۔ انہوں نے 2 لیئرز میں ڈائنامائٹ بچھا دیا تاکہ اگلے حملے میں کریچرز کو بھاری نقصان پہنچا سکیں۔ وقت گزرتا گیا اور برف باری کا موسم آ گیا۔ وہ کریچرز وہاں آئی ہی نہیں۔ گرونر سمجھتا ہے کہ اناریس نے انہیں بتا دیا ہے، اس لیے وہ اسے مارنے لگتا ہے، لیکن فرینڈ اسے بچا لیتا ہے۔ فرینڈ کو آئیڈیا آیا کہ وہ لائٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ کریچر وہاں آ جائیں گی، لیکن گرونر چالاکی دکھاتا ہے اور اناریس کو چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی آواز سن کر کریچرز وہاں آ جاتی ہیں۔ آتے ہی ایک کریچر نے فرینڈ پر حملہ کر دیا۔ فرینڈ اس سے جان چھڑاتا ہے، تب تک بہت سارے کریچرز وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گرونر ڈائنامائٹ کا لیور دبا دیتا ہے، لیکن اس کا وائر اترا ہوتا ہے۔ فرینڈ آ کر اس کا تار جوڑتا ہے اور پہلا لیئر اڑا دیتا ہے۔
وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں دوسرا لیئر بھی اڑانا پڑتا ہے۔ بہت سارے کریچر مر جاتے ہیں اور وہ دونوں اس بلاسٹ میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب وہ دونوں اٹھتے ہیں تو وہاں اناریس نہیں ہوتی۔ ہر طرف مرے ہوئے کریچرز پڑے تھے۔ گرونر انہیں مار رہا تھا، لیکن فرینڈ کو ایک مرتا ہوا کریچر دیکھ کر ان پر ترس آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن گرونر کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد کریچرز وہاں نہیں آئی۔ فرینڈ کو گلٹ ہونے لگتا ہے۔ اگلے دن وہ پتھروں کا ایک گول سرکل بناتا ہے اور ان کے درمیان میں ایک چھوٹی ٹوئے بوٹ رکھ دیتا ہے تاکہ اناریس واپس آ جائے۔ صبح نیند سے جاگنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ گرونر کے پاس کچھ چیزیں پڑی ہیں جن میں گرونر اور اس کی وائف کی تصویر بھی تھی۔ پہلے دن اس ڈائری میں وہ تصویر بھی اس کی وائف کی ہی تھی اور گرونر ہی پرانا ویدر آفیسر رابرٹ تھا۔ اس نے اپنی پہچان بدل لی اور اس آئلینڈ کو اپنا گھر بنا لیا۔ اگلے دن اس سرکل میں بوٹ نہیں ہوتی۔ وہاں کریچرز کا ایک چھوٹا بچہ آتا ہے۔ فرینڈ اس سرکل میں جلتی ہوئی لکڑی پھینک دیتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ اناریس اور اس کے پیچھے ڈھیر سارے کریچرز نکل آتے ہیں اور کوئی بھی اس پر اٹیک نہیں کرتا۔ وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے اور اس پیس میسج کو سمجھ گئے تھے۔ وہاں گرونر گن لے کر آ جاتا ہے اور اناریس کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا ہے، لیکن اس دفعہ اناریس اس کی بات نہیں مانتی۔ گرونر اپنا کنٹرول ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ غصے میں وہ لائٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے اور سگنل گن سے ایک فلیئر چھوڑتا ہے جو ایک چھوٹے بچے کو لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ غصے میں فرینڈ گرونر سے لڑنے جاتا ہے۔ گرونر اپنی بادشاہت جاتے ہوئے دیکھ کر اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ فرینڈ کو جان سے مارنے لگتا ہے، لیکن فرینڈ اسے رابرٹ کہہ کر بلاتا ہے اور وہ وہیں رک جاتا ہے۔ رابرٹ بھی ایسا انسان نہیں تھا۔ اتنا لمبا عرصہ اکیلے رہنے اور سب کچھ کھو دینے کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے سارے کریچرز اسے مار دیتے ہیں۔ فرینڈ خود کو اندر لاک کر دیتا ہے۔ جب 1 سال کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہاں نئے ویدر آفیسر کی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ کیپٹن فرینڈ سے پرانے آفیسر کے بارے میں پوچھتا ہے تو فرینڈ کہہ دیتا ہے کہ وہ سمندر کی طرف گیا اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ اسے گرونر کہہ کر بلاتے ہیں اور فرینڈ بالکنی میں چلا جاتا ہے۔ اناریس اپنی زندگی آزادی سے جینے لگتی ہے۔